تو دوستو سود جو ہے اس سے ہمیں نجات کب ملے گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پہلے زمانے میں مسلمانوں کا جو نظام تھا وہ سود پہ مشتمل نہیں تھا۔ 1000 سال کی تاریخ میں ہم نے سودی معیشت کو، ظاہر ہے ہم اس کو پیدا ہونے ہی نہیں دے سکتے تھے، تو دنیا سود سے پاک تھی، خاص طور پہ اسلامی دنیا۔ تجارت آزادانہ تجارت ہوتی تھی، لین دین ہوتا تھا، قرض حسنہ کا ماحول تھا، قرض تھا، چیریٹی تھی، صدقہ تھا، خیرات۔ یہ ہے سود کا متبادل جو اسلام کے اندر ہے۔ قرض حسن دیں، آپ تجارت کریں، کاروبار کریں، اور سارے ایسے لین دین کریں جس سے کہ سوسائٹی پہ کوئی منفی اثر نہ پڑے اور اچھی اقدار پروان چڑھیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ کبھی انفلیشن نہیں آیا اسلامی اکنامیکل ہسٹری کے اندر، کبھی انفلیشن نہیں ہوا۔ دیر از نو انفلیشن ان اوور ہسٹری، اکنامک ہسٹری، یعنی افراط زر کبھی نہیں ہوا۔ کبھی اس طرح کے بحران نہیں آئے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری سوسائٹی کولیپس کر جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو معاشی قرضوں میں اس طرح دبا دیا گیا ہو کہ وہ اس کی گردن تو آزاد ہو مگر اس کی معیشت غلام ہو۔ انہیں اس غلامی کے اس دور پہ اعتراض ہے کہ جہاں ہزاروں سال سے ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا لڑائیوں کے بعد، اسلام نے آ کر اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا، تو انہیں اس پہ تو اعتراض ہے، مگر اس وقت انہوں نے جو پوری دنیا کو اپنا معاشی غلام بنایا ہوا ہے اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اب بظاہر انسان سر اٹھا کے چل رہا ہے مگر حقیقت میں وہ آزاد نہیں ہے، نہ آزادی سے وہ کما سکتا ہے، نہ آزادی سے خرچ کر سکتا ہے، ان سے ہی لے گا اور پھر انہی کو دے گا۔ یہی تو تماشا ہے، انہی سے لے کے ہم انہی کو دے رہے ہیں، اور ساتھ میں خرچ ہو رہی ہے ہماری محنت، ہمارا خون پسینہ، ہماری ساری توانائی ہے، ٹیلنٹ لوگوں کا جا رہا ہے، اسٹرگل آدمی کر رہا ہے، عام عوام کر رہی ہے، خون پسینہ ان کا بہہ رہا ہے، اور یوں ادھر ایک ہاتھ سے ان سے لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے دے دیتے ہیں۔ یہ ہے سودی نظام کہ پیسہ مخصوص ہاتھوں میں گردش کرتا ہے، اس سے باہر نکلنا ہی نہیں دیتے وہ۔ اب وہی چیز، سارا جو قرضہ ہم لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس قرضے کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے ہم اپنا جو کچھ بھی ہے تھوڑا بہت بناتے ہیں، اور پھر اسی قرضے کو ملٹیپل سود کی شکل میں واپس کرتے رہتے ہیں، لیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ یہ تقریباً تمام دنیا کے تمام غریب ممالک کا حال ہے، اور سارے امیر ملک اسی طرح چلا رہے ہیں دنیا کو۔ اس وقت ہمارے اوپر قرضے کی صورتحال یہ ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا وہ وہیں عالم تقدیر میں ہی مقروض ہو گیا ہے، اور جیسے ہی پیدا ہوگا تو 2.5 لاکھ تک اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہوگا، 2 سے 2.5 لاکھ تک کا قرضہ اس کے اوپر آلریڈی ہوگا۔ تو کہاں سے آزاد ہوئے؟ ایسی غلامی کائنات نے نہیں دیکھی کبھی، چشمے فلک نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اس طرح بھی غلام بنے گا انسان۔ کیوں بن گیا؟ یہ ذلت خواری کیوں مقدر میں آئی؟ غالب نے کہا تھا ہے آج کیوں ذلیل، تو وہ پوچھ رہے تھے کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند۔ ذلیل اس لیے ہیں کہ آج ہم نے سود، یہ وہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کے جتنے راستے اپنائے ہیں وہ سب ذلت کے راستے تو ہیں، اس لیے تو ذلیل ہیں۔ تو انسانیت ذلیل ہو رہی ہے، مذاہب تباہ ہو رہے ہیں، اور اصلاحات کے پروگرام سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس معاشی ناانصافی کی وجہ سے۔ کتنا پیارا اصول قرآن نے بتایا کہ دولت کو رکنے مت دو۔ یہ ویلتھ جو ہے، سرمایہ، دولت، یہ ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح ہونا چاہیے، آب جاری پاکس، جیسے بہتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے اسی طرح دولت بھی وہی پاک رہے گی جو بہتی رہے۔ کئی لا یکون، قرآن کی آیت کیا ہے؟ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ تمہارے چند اغنیاء کے درمیان ان کے ہاتھوں کا میل بن کے نہ رہ جائے، صرف یہ ان کے چند ہاتھوں میں جکڑ کے نہ رہ جائے کہ بس وہی اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ یہ سوسائٹی میں روٹیٹ کرے، دولت گردش کرے۔ لہذا جتنے موڈس اسلام نے دیے ہیں پھر اس کے لیے، وہ سارے کے سارے دولت کو روٹیٹ کرواتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ اسلام
یہ نہیں کہتا کہ آپ دولت کو جمع کرنا چھوڑ دیں، آپ امیر بننا چھوڑ دیں، آپ کسی کے بھی لیول سے اوپر جانا چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے، یہ سوشلزم ہے، سوشلزم وہ بھی غیر فطری نظام ہے، وہ بہت بڑا دھوکہ ہے وہ، اور اس لیے فلاپ ہو گیا، 100 سال بھی نہیں چلا وہ نظام، فلاپ ہو گیا، ٹوٹ گئی دنیا، ٹوٹ گئی، ملک ٹوٹ گئے۔ روس جو ہے وہ سوویت یونین سے روس بن کے رہ گیا، ایک چھوٹا سا ملک رہ گیا۔ یہ سب ان کے اس نظام کی خامی ہے۔ سوشلزم میں یہ ہے کہ آپ اپنا اسٹیٹس برابر کریں، ایکولائز کریں، معاشی لحاظ سے کوئی یہ نہیں ہوگا امیر غریب، بالکل کوئی فرق نہیں رہنا چاہیے، سب برابر، سب کے لیے ایک ہی پوزیشن، ایک ہی اسٹیٹس، ایک ہی ویلیو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کو کمپٹیشن چاہیے، انسان کو کچھ اپنی انا کی ایگو کی تسکین چاہیے، وہ ضروری ہے، اللہ نے رکھی ہے، اس کی فطرت میں رکھی ہے۔ جب تک کمپٹیشن نہیں ہوگا سوسائٹی آگے بڑھے گی نہیں، اسٹرگل ختم ہو جائے گی، اور پھر جب کوشش ہی نہیں ہوگی تو پھر آگے کیا جنریٹ ہوگا؟ یہ انہوں نے کیا اس لیے فوراً معیشت بیٹھ گئی، سب تباہ ہو گیا، سوسائٹی نے جنریٹ کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ نہیں کہتا اسلام کہ تم امیر مت بنو، اسلام نے امیر بھی اپنے پیش کیے ہیں، غریب بھی بتائے ہیں۔ تو امیر بننا برا نہیں ہے، دولت کا بڑھنا برا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، اس کا دین کہتا ہے تم حلال کاروبار کرو، جمع کرو، کماؤ۔ انفقو اس کے بعد ہی ہوگا نا، انفاق کس کو کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو، اور خرچ کرنے کا جو لفظ ہے انفاق، اس کا لٹریلی میننگ کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک طرف سے چیز آ رہی ہو، دوسری طرف جا رہی ہو، تو انفاق ہو گئی اس وقت جب مال ادھر سے آ رہا ہوگا۔ تو اب حصول مال کے ذرائع کیسے بند کی جا سکتے؟ اس لیے اسلامی معیشت کتنے دیکھیں کمانے کے اصولوں پہ کھڑی ہے جناب۔ آپ مزاربت کریں، مشارکت کریں، آپ یہ سب آپ کی کمائی کے لیے ہیں، مزارات کریں، کھیتی باڑی کریں، آپ مساومہ کریں، آپ مرابحہ کریں، آپ ان تمام ذرائع سے کما سکتے ہیں، اور اس کی بہت ساری پھر صورتیں آج کے دور میں یہ سب کر سکتے ہیں۔ انڈسٹری ہے، بے سلم ہے، بے استثناء ہے، یہ جو ہے بے استثناء کہتے ہیں جس کو غالباً، یہ ہے صنعت سازی۔ تو یہ چیزیں اس سے آپ کمائیں۔ تو اسلام میں یہ سب چیزیں، یہ ذرائع کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہاں پر دوبارہ آ کے جب پیسہ ادھر سے آ گیا، اب دوسری چیز پہ غور کریں کہ یہ کہیں رکے نہیں اور آگے بڑھے ایک انداز سے جتنی توفیق ہو، اور وہ کس طرح آگے بڑھے؟ اس طرح آگے بڑھے کہ سوسائٹی میں لوگوں کے کام آئے۔ مثال کے طور پر میراث کی صورت میں، نان نفقے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، دیگر واجبات کی صورت میں، یہ سب صورتیں اس کے آگے بڑھانے کے لیے ادھر سے بتایا کہ یہ دروازے کھلے ہیں، یہاں سے آئے گا، اور یہاں سے تم کھولو، اب وہاں سے ہم نے کھول کے دے دیے، یہاں سے تم کھولو، زکوٰۃ کا دروازہ کھولو، میراث کا دروازہ کھولو، نان نفقے کا دروازہ کھولو، صدقے کا، چیریٹی کا دروازہ کھولو، اور یہاں سے آگے بڑھاؤ۔ اور صدقہ، اللہ اکبر، صدقے کا تصور، چیریٹی کا تصور جتنا دین میں اتنا کہیں نہیں، بہترین تصور ہے۔ اور یہی وجہ آج مسلمان سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم، سب سے زیادہ خرچ کرنے والی قوم ہے، دنیا کے بیشتر ممالک سے کہیں آگے ہم اس معاملے میں۔ اگر ہماری سوسائٹی، اکنامی ہماری بہتر ہوتی تو پتہ نہیں اور کتنی چیریٹی بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ جو اسلام نے رکھا ہے نا توازن، یہ ہے۔ اب سود میں کیا ہوتا ہے؟ سود میں آدمی پیسہ لیتا ہے، لیکن پیسے کے پیچھے کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ پیسہ جس کو پرووک کرے، پیسہ جس کو انگیز کرے، سوسائٹی کی ویلیو کو بڑھائے اور معاشرہ آگے فلاح پائے۔ یہ سود کا مسئلہ یہ ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ پیسہ جب بھی جس کے اگینسٹ بھی آئے، تو پیسے کی فطرت یہ ہے، پیسے کی نیچر یہ ہے کہ وہ جس کے اگینسٹ آئے گا اس کو ایک قسم کا بوسٹ دے گا، جس کے اگینسٹ آئے گا سوسائٹی میں اس کو بوسٹ دے گا، اس کی ترغیب دے گا، اس کے لیے پیسہ کمپٹیشن پیدا کرے گا۔ دیکھیں
अगर पैसा आपका आपके सामान के एवज आ रहा है, आपने एक चीज बेची है, बना के बेची या कहीं से ला के बेची, तो बस पैसा उस चीज की वैल्यू बढ़ाएगा। दुनिया उसको देखेगी, भाई ये है वो चीज जो बिक रही है। कहते हैं ना मार्केट में क्या बिक रहा है, मुहावरे में भी बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो वो क्या है, उसके अगेंस्ट पैसा बन रहा है, इसलिए मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कहते ही उसको है जिसके अगेंस्ट पैसा बने। तो वो चीज जो पैसा जिसके अगेंस्ट आपके पास आया, वो चीज आगे वैल्यूएबल होगी। पैसा अगर आपके टैलेंट के अगेंस्ट आया तो आपका टैलेंट मार्केट में जाना जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। पैसा अगर अगेंस्ट आपकी नॉलेज आया, आपकी डिग्री, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, तो ये नॉलेज आगे मार्केट में बढ़ेगी खुद ब खुद। आपका एक्सपीरियंस जो है उसको देखा जाएगा। पैसा अगर आया आपके स्ट्रगल के एवज, मेहनत के बदले में, तो मेहनत की वैल्यू बढ़ेगी, स्ट्रगल बढ़ेगी सोसाइटी के अंदर। जिस चीज के एवज पैसा आएगा उस चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी। दीन इस बारीकी से देखता है इस मामले को, इसलिए कंपटीशन होता है ना भाई। आप यही देखते हैं ना, एक शख्स ने एक चीज बनाई है, वो चल रही है, मैं भी बनाऊं। एक शख्स ने मेहनत की है इस तरह की, मैं भी करूं। एक शख्स डिग्री लेकर आया है, ये चीज पढ़ के आया, उसके बाद पैसा बना है, मैं भी करूं। एक आदमी प्रोफेशन है उसका अच्छा चल रहा है, मैं भी करूंगा। कारोबार फुला चल रहा है, मैं भी वही करूं। ये चीज कितनी अकदार को बढ़ाएगी, हर शख्स को मुताबिक कर देगी, चार्जअप कर देगी। और इधर सूद में क्या है, सूद में जो सबसे बड़ी लानत है वो ये है कि इधर जब पैसा आया ना आपके पास, उधर पीछे पैसा ही था। कोई स्किल नहीं थी, कोई डिग्री नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं, कोई सनत नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई कारोबार नहीं, सिर्फ पैसा था। तो जब पैसे से पैसा आया तो पैसा ही खुद वैल्यूएबल हो गया। और पैसा जितना भी वैल्यूएबल हो अपनी जात में, बगैर किसी चीज को वैल्यू दिए, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। इससे बढ़ती है पैसे की मोहब्बत। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये है जो इब्नुद दिरहम कहलाता है। जो पैसे को वैल्यू देता है वो इब्नुद दिरहम हो जाता है, अब्दुद दिरहम हो जाता है। बल्कि अब्द का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, अब्दुद दिरहम फरमाया, लोएना अब्दुद दिरहम, दिरहम के बंदे पे लानत। लोएना अब्दुद दीनार, दीनार के बंदे पे लानत। ये वो है जो पैसे को उसकी जात में वैल्यू देकर बैठा हुआ है। और अफलातून ने बहुत पहले ये बात की अपनी किताब सियासत में कि पैसा भाई कुड़क मुर्गी है, ये अंडा नहीं देगी। पैसा जितना भी रख लो ऐसे ही रखा रह जाएगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। जितना सोना चांदी पैसा जिसको कहते हैं आप करेंसी, ये वो रख लें आप, इसी तरह रखा रहेगा। बल्कि उम्र गुजरेगी, जैसे मुर्गी कुड़क भी हो और उसे बुढ़ापा भी आने लगे, तो वही फिर आज हमारे यहाँ हो रहा है कि डी वैल्यू होता चला जाता है। फिर वो खामा उसकी वैल्यू गिरती भी जाती, मगर उससे जनरेट कुछ भी नहीं होगा। हम मर जाएंगे, पैसा ऐसे ही रखा रह जाएगा। लेकिन अगर वो पीछे कहीं लग गया है और पीछे उसके कोई सोसाइटी के अंदर कोई एक्टिविटी शुरू हो गई है उसके एवज में, तो वो अलबत्ता जरूर आगे बढ़ेगी, उससे सोसाइटी को फायदा हो। तो अब ये जो सूदखोर हैं, ये पैसा रखकर पैसा बनाते हैं, पैसा रखकर पैसा बनाते हैं, और इस तरह उनका पैसा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ये पैसा किसी काम का नहीं है, खुद इनको तबाह करता है, सोसाइटी को तबाह करता है।